ایک میرا سوال ہے، اگر گرا نہ گزرے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا کہ اگر قرآن پاک کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ تلك الامثال نضربها للناس لعلهم انسان کیوں ریزہ ریزہ نہ ہوا؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے انوار و تجلیات وہ قرآن کے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور پہاڑ کس سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے؟ قرآن دوسری جگہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب پیغمبر حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی، رب ارنی انظر الیک، کہا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اصرار بڑھا تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا۔ تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا پہاڑ کو دیکھیے، اس پر تجلی ڈالی تو وہ اس تجلی سے پہاڑ تو ختم ہی ہو گیا، اور جناب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ اس طرف آپ ذرا غور کیجئے، اور ناظرین بھی اس طرف توجہ کریں کہ وہاں اللہ کی تجلی حضرت پیغمبر موسیٰ پر نہیں، پہاڑ پر پڑتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہمیں بتایا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے پہاڑ پر نازل کرتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، قرآن قلب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور نبی علیہ السلام کے قلب کی وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت، وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورے قرآن کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس قرآن کو امت کو عطا کیا، یاد کروایا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی مستشرق سوال اٹھاتے ہیں کہ دیگر بھی تو اللہ کے کلام ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے اس کلام یعنی قرآن کے لیے نظام بدل دیا، اپنا بنایا ہوا قانون بدل دیا۔ پہلے قانون یہ تھا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء و مرسلین پر کتابیں اتری، ان پر صحائف اترے، اور 4 تو مشہور ہیں جو ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا، اور دیگر صحیفوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اب وہ قدیم صحیفے دستیاب بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ ہندوؤں کی کتابوں سے لے کر آپ جو ہے وہ آوستہ تک آ جائیں، اور آوستہ سے لے کر جناب نوح کے صحیفوں تک، اور وہاں سے لے کر آپ تورات، زبور، انجیل ان تک آ جائیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ ایک ہی بار اس مذہب کے بانی کو ملی۔ یعنی کسی پیغمبر پر اگر کتاب اتری ہے تو یہ نہیں کہ بار بار فرشتہ آیا ہو، بار بار آیا اور لے کر آیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ قانون قدرت تھا کہ جس پیغمبر کو کتاب دینی تھی وہ لکھی ہوئی تختیوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان کو لکھی ہوئی ملی، اور پوری کی پوری کتاب وہ لے کر اپنی امت کی طرف بڑھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ایک تو حضرت مفتی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اپنی جگہ پر کہ نبی علیہ السلام ہر سال رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے، تو وہ دور کیا اس وقت تک نازل شدہ قرآن کا ہوتا؟ نہیں، وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا، وہ جبرائیل سے ہوتا تھا۔ اور جس سال نبی علیہ السلام کا وصال پر انوار ہوا 2 دفعہ دور ہوا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے فیصل قریشی صاحب کہ وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا، لیکن وہ پورا قرآن صحابہ کو، امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ وہ جو امت کو عطا ہوا وہ تدریجاً، نجمن نجمن، جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا گیا، نبی علیہ السلام وہ صحابہ کو عطا کرتے گئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو اپنے طریقے سے محفوظ کرتے رہے۔ یہ جو حفاظت کی بات ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب نے کہا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ و نگہباں ہیں۔ تو کیا رب خدا کے حفاظت کرتا ہے؟ نہیں صاحب، رب نے آپ کا، میرا، مسلمانوں کا، جماعت صحابہ کا انتخاب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ جیسے حضرت شہیدی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں، حضرت معاذ ابن جبل ہوں، دیگر صحابہ کرام، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین ہوں، حضرت سیدنا زید بن ثابت ہوں، حضرت ورقہ ہوں، یہ وہ لوگ
لوگ ہیں, حضرت ام المومنین عائشہ ہوں, یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں قرآن کے حافظ تھے, جن کو پورا قرآن یاد تھا, انہوں نے سینے میں محفوظ کیا ہوا تھا اور امت تک ان کو پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا جانے لگا تو کیا ابوبکر نے خود کوئی چیز جمع کی؟ وہی جو نبی علیہ السلام کا تھا. لیکن اس وقت پھر سے یہ ضرورت پڑی, حضرت عثمان نے پوری امت کو ایک قرات پر جمع کیا ہے. تو آج جس قرآن مجید فرقان حمید کی بابت ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن اتنا لاریب ہے. آخر ہم نے اس کو, فیصل قریشی صاحب یہ میری آخری باتیں ہیں اور قوم ان کو سن کر ان پر یہ بوجھ نہ پڑے, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, کیا وہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ شادی کے موقع پر جب دلہن جائے تو اس کے نیچے سے گزاری جائے, یا گھر میں اونچے مقام پر رکھ دیا جائے, یا صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے, یا صرف قرآن اس لیے ہے کہ بوقت ضرورت جرگوں میں اس سے فیصلہ کیا جائے؟ قرآن کا ان میں سے ایک بھی مقصد نہیں ہے. قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو کر ہدایت پائیں, صرف پڑھے نہیں. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں, بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں. جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے, آخرت میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے. اور کیا عزت ہوگی آخرت میں؟ اگر وقت ہو تو میں صرف 30 سیکنڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا, پڑھ, اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرأها. قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, قرآن کی تعلیم کو عام کرتا تھا, قرآن پر عمل کرتا تھا, آج جنت میں داخل ہو اور قرآن پڑھنا شروع کر, الحمد سے شروع کر اور پڑھتا چلا جا. اب ہم قرآن کی تلاوت کریں, ایک سپارہ اگر یہاں سے مفتی فضل سبحان صاحب پڑھنا شروع کریں تو لیاری تک مکمل نہیں ہوگا, یعنی اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہاں سے قرآن الحمد سے شروع کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک ہم جائیں گے. یہ دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں, تو جنت میں منزلیں ہوں گی. کہا جائے گا کہ منزلیں چڑھتے چلے جاؤ, اور جہاں سے شروع کرو گے, جہاں والناس کرو گے, یہاں سے لے کر وہاں تک دائیں بائیں ساری جنت اس قرآن پڑھنے والے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.